اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بگ برینز ذہیم کے ساتھ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین، امریکہ، روس، ایران اور ان کے جو حامی ممالک ہیں، ان کے بیچ جو لڑائی آج کل چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، یوکرین کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا گیم ہے۔ بہت بگ برینز اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہ بگ برینز دنیا کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دو حریف ہیں اور دونوں حریف اپنے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اپنے ہر حریف کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا سامنے والا جو ہے وہ کون ہے۔ اسے کولڈ وار کہتے ہیں، اور یہی کولڈ وار جو ہے وہ آپ کھل کر ایک دوسرے کو ڈسکس نہیں کرتے، کھل کر ایک دوسرے کو اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ ڈاکومنٹیشن میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لے سکتے، لیکن یہ آپ کو انٹرنلی سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ چائنا کب سے یہ پلان بنا رہا ہے، یا امریکہ چائنا کے خلاف کون کون سے اقدامات کر رہا ہے، اور یہ سالوں سے یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سالوں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی رہتی ہیں، کیا کیا جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے خلاف، کون کون سی ٹیکنالوجی ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے، کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کس کو ہٹایا جا رہا ہے، کہاں کہاں بیسز بن رہی ہیں، کیوں بن رہی ہیں، کہاں کہاں اڈے بن رہے ہیں، کیوں بن رہے ہیں، کس کو اکسایا جا رہا ہے، کس کو جو ہے حامی بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے دماغوں کا جو یہ کھیل ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے، جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، یہ جنگیں، یہ جو محاذ ہیں، یہ جو حکمت عملیاں ہیں ایک دوسرے کو برباد کرنے کی یا ایک دوسرے کو ختم کرنے کی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے یہ قومیں آباد ہوئی ہیں تب سے لے کر آج تک یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احادیث بھی موجود ہے کہ یہ وقت آئے گا، اور وہ وقت تقریباً آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے جو حامی ہوں گے وہ اہل کتاب نہیں ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے، پتے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو واضح پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ امریکن جو بلنکن ہے، وہ سردار صاحب نے امریکہ نے جو ہے چائنا کے پاس بھیجا ہوا ہے، اور وہاں 2 دن اس نے قیام کیا، 2 دن یا 3 دن، بہت سے معاملات انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے، بہت سی باتیں انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے۔ وہاں کے پریزیڈنٹ سے بھی ملا، وہاں سے ڈیفنس منسٹر سے بھی ملا، وہاں کے پرائم منسٹر سے بھی ملا، وہاں کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں ان کے ساتھ بھی ملا ہوگا۔ سب نے اس کی کلاس لی ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے، سب نے اس کو خوب کری سنائی ہے۔ یہ بھی گیا تھا کچھ باتیں سنانے، اور الٹا جو ہے وہ اس پر یہ ہے کہ یہ سن کر آیا ہے، کافی ذلیل ہو کر آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے۔ اور یہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو کوئی سیاہ بھی نہیں کرنے گیا ہے ایئرپورٹ چائنیز پریزیڈنٹ کے حکم سے۔ تو یہ جو جتنی انفارمیشن ہے کہ اس کو یہ وہاں یہ بتانے گیا تھا کہ بھئی چائنیز اتھارٹیز کو، یا چائنیز جو وہاں پہ رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو یہ بتانے گیا تھا کہ یہ جتنا بھی آپ لوگ ان ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ سے آپ لوگ ہٹ جائے، اور ان کو ٹیکنالوجی دینا یا ان کو جو ہے وہ اسلحہ دینا یا اس طرح دوسرے انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرنا، یہ آپ لوگ نہ دیں رشیا کو، ایران کو، یا اس کے جو سپورٹیو ممالک ہیں ان کے سپورٹ سے آپ ہٹ جائیں۔ یہ دھمکی دینے گیا تھا، یا یہ سجیشن دینے گیا تھا، یا یہ کنونس کرنے گئے تھے بلنکن صاحب، لیکن
وہاں پہ چائنیز نے ان کی کافی اچھی کلاس لی ہوئی ہے، اور چائنیز نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ دنیا کا سارا نظام تو آپ کی وجہ سے خراب ہے، جہاں بھی آپ دیکھو آپ لڑنے پہنچ گئے ہوتے ہیں، اڈے بنانے گئے ہوتے ہوں، وہاں کو ٹیکنالوجی بھی آپ لوگ دیتے ہو، جتنے بھی اسلحہ ہے، جتنا بھی مطلب یہ ہے کہ وہاں کو جنگوں کا ماحول ہے وہ آپ لوگ بنا چکے ہو، تو مطلب اس کو خوب ڈانٹ پلائی ہے اور اس کو خوب ذلیل کیا گیا ہے، اور یہی جو ہے وہ اس کا مقدر تھا۔ یہ دنیا کا بہت طاقتور ترین شخص ہے پریزیڈنٹ کے بعد، اور اسی کو مطلب یہ جو تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں، تعلقات خراب کرنے ہوتے ہیں، کسی کو دھمکی دینی ہوتی ہے، کسی کو مطلب دوست بنانا ہوتا ہے، کسی کو دشمن بنانا ہوتا ہے، تو بلنکن صاحب پہنچ جاتے ہیں اور وہی کام وہ انجام کر دیتے ہیں۔ بلنکن کے ساتھ اور بھی ٹیم ہوتی ہے جو مطلب سپورٹ میں ہوتی ہے، اور یہ چائنا اس لیے گیا تھا تاکہ چائنیز کو یہ سمجھا سکے، دبا سکے، کنونس کر سکے جو اس کی اسٹریٹجی ہوگی، جو بھی اسٹریٹجی تھی، لیکن چائنیز اس اسٹریٹجی میں نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ جنگ بہت پرانی ہے۔ یہ مطلب آج کی جنگ نہیں ہے، پرسوں یا 2-3 مہینوں کی جنگ نہیں ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے 10-15-20 سال سے شاید ہو رہا ہے، اور یہ ان ممالک کو پتہ ہوتا ہے، ان ممالک کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے بیک پر کیا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے مطلب اس کو ابھی اس نظام کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا اور مطلب اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ مطلب یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے امریکن پر کہ وہ اس طرح مطلب کیسے اس چیز کو اور طول دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا یہ مطلب جو اسرائیل ہے اس کے مطلب سپورٹ سے ہٹ جاتا ہے یا نہیں۔ ادھر امریکن یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مطلب سب کھل کر امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، اور امریکہ میں پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ پر لاٹھی چارج ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بہت بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہیومن ایک نیچر ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب ظلم کہاں ہو رہا ہے، ہمارا جو ملک ہے یہ کہاں زیادتی کر رہا ہے، کہاں زیادتی نہیں کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری سے بنایا ہوا ہے کہ اس میں حق اور سچ کو بھی یہ جانتا ہے، یہ پرکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم حق پہ ہیں، کہاں پہ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ حق پر ہوتے ہوئے بھی مطلب خود کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر حق پر نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ برائی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بلنکن کی خوب بے عزتی ہوئی ہے، یہ اس طرح کا انفارمیشن ہے، اس کو ایئرپورٹ کوئی مطلب سیاہ کرنے نہیں گیا ہے، الوداع کہنے نہیں گیا ہے، اور وہ بیچارہ اکیلے تنہا جہاز میں بیٹھ کر واپس گیا ہے۔ ابھی آگے جو ہوگا اس کا پتہ نیکسٹ ڈیز میں پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھے، اچھے محب وطن بنیے، اچھے مسلمان بنیے، اپنے معاشرے کا خیال رکھے، اپنے نماز کا خیال رکھے، اور اپنا خیال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔